بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مقتول ہے کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرنے لگے تو ان کے دل میں شدید غیرت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسم کھا بیٹھیں کہ وہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کے اعزاز میں سے کوئی عضو ضرور کاٹ دیں گی۔ جب یہ اطلاع حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے زر پہننا شروع کر دی، جس کے دامن طویل رکھے، اور یہ دنیا کی پہلی عورت ہے جس نے دامن طویل بنائے، اور ایسے اس لیے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی ہی رگڑوں سے قدموں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہیں۔ سارہ رضی اللہ عنہ ان کے آنے جانے کو نہ پہچان سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے فرمایا کہ کیا تم یہ خبر حاصل کر سکتی ہو کہ اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی کر لو اور حاجرہ رضی اللہ عنہ کا خیال چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے جو قسم کھائی ہے اب اس سے عہد آبرو ہونا کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کی یہ ترتیب بتائی کہ تم حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پوشیدہ جسم کے اوپر کا حصہ گوشت کا جو ایک منتقل عضو ہے کاٹ دو۔ اس کا کاٹ دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے، عورتوں میں یہ ایک سنت جاری ہو جائے گی اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو وہ اس پر رضامند ہو گئی اور اس کو کاٹ دیا، اور یہ طریقہ عورتوں میں جاری ہو گیا۔ اس طرح عورتوں کے خط کا رواج عرب میں تھا، اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا جس طرح مردوں کے خط ضروری ہے۔ انسانی تاریخ میں مردوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا خطوط فرمایا۔ عورتوں میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے خط کی ابتدا ہوئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی یعنی خط کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے شملہ مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور پہنچا دیں۔ خداوند اقدس کے حکمت سے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آبرو و دیگر میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ لے آئے جہاں کعبہ موازنہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، آدمی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایک تو شدان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہوئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فریاد کی، اے اللہ عز و جل کے نبی، ان سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی محسن ہے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، آپ اتنی فریاد فرما دیں، آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند اقدس کے حکم سے؟ آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب آپ جائیں، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش و تجویز میں 7 چکر صفے مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے، مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا سر پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ مکہ کی سنسار وادیوں میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ رہتے تھے، وہاں بنو حجم کے کچھ افراد بھی آگے بسنے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان لوگوں کو وہ عادات و خصوصیات کے لحاظ سے بڑے نفس اور حیران کن لگے، اور جوان ہونے پر انہوں نے اپنی ایک لڑکی کی نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ بس اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے فرزند کا حال معلوم کرنے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر نہ پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے گزر و اوقات اور معاشی حالات کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا، ہم پر برا وقت آیا ہے، ہم بڑی تنگ دستی اور پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک اجنبی کے سامنے گھر کے حالات اور شکایت بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے خاوند آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور اپنی چوکٹ بدلنے کے لیے کہہ دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو فضائیں بھی خلیل اللہ کی تعریف و اواد کی نمودار کر رہی تھیں۔ بیوی سے دریافت کیا، کیا ہمارے گھر کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ایک بوڑھے آدمی اس شکل و صورت کے آئے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا، آپ روزی کی تلاش میں ہیں اور وقت تنگی سے گزار رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کہا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور پیغام دوں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور رہے جب تک اللہ پاک نے چاہا۔ جب اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اپنے لخت جگر کو نہ پایا۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ کام سے گئے ہیں۔ دریافت کیا، تمہارا حال کیسا ہے، اور ان کی دیگر حالات دریافت فرمائے۔ جواب ملا، ہم آرام سے وقت گزار رہے ہیں، اور اس پر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی۔ دریافت فرمایا، تمہاری غذا کیا ہے؟ جواب دیا، گوشت۔ پھر دریافت فرمایا، پیتے کیا ہو؟ جواب دیا، پانی۔ کہنے لگے، اے اللہ، انہیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں وہاں غلہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ پھر فرمایا، ان دونوں چیزوں پر مکہ مکرمہ کے سوا اور کسی جگہ گزارا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مزاج کے موقف نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا شوہر آ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں میرا حکم پہنچا دینا کہ اپنے گھر کی چوکٹ سلامت رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے، پھر ان کی بڑی تعریف کی اور پورا واقعہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد محترم ہیں اور تم چوکٹ ہو، گویا انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے تمہیں اپنی زوجت میں برقرار رکھوں۔